السلام علیکم، میں سرور جبین آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام ستارے میں آج میں جس پولیٹیشین کے دفتر موجود ہوں وہ ایک بہت کہا جائے کہ فشریز اینڈ لائف اسٹاک کے وہ منسٹر ہیں اور ان کا اپنے پارٹی کے حوالے سے بہت ورکنگ ہے، بہت محنت ہے، ایم پی اے رہے ہیں اور بہت اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے ورکنگ کی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ فشریز اینڈ لائف اسٹاک کے وہ منسٹر ہیں اور یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس کو سنبھالنا ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے محمد علی ملکانی صاحب۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ان کے دفتر اور ان سے مزید باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم سر، کیا آئے ہو؟ ٹھیک آئے ہو؟ سر زبردست۔ السلام علیکم۔ جیسا میں اس وقت فشریز کے منسٹر، لائف اسٹاک کے منسٹر محمد علی ملکانی صاحب کے دفتر میں بیٹھی ہوں، اور جیسا میں نے آپ سے پہلے انٹروڈکشن میں کروایا کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ان کی ورکنگ ہے اپنی پارٹی میں، اپنے حلقے میں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اتنا کام کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم جب آفس میں ان کے پاس آئیں تو باہر ماشاءاللہ لوگوں کا جمع کفیل ہے جو ان کے پاس اپنے پرابلمز لے کر آتے ہیں اور اپنے پرابلم سالو کروا کے جاتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ہمیں سیکنڈ ٹائم دیا۔ السلام علیکم ملکانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو ہیئر۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا قیمتی، میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت بزی ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بڑی مہربانی آنے کی۔ تھینک یو۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ضلع سجاول سے آپ کا تعلق ہے، جاتی کے آپ رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے سیاسی کیریئر آپ کا بہت زبردست ہے، کافی ورکنگ رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس وقت منسٹر ہیں فشریز اینڈ لائف اسٹاک کے۔ تو سر تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے یہ دوسری مرتبہ مجھ سے آپ انٹرویو کر رہی ہیں۔ میرا سجاول ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، یہ پہلے ڈسٹرکٹ ٹھٹا کا حصہ ہوتا تھا، اور ٹھٹا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا تاریخی ڈسٹرکٹ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر اس کا جیسے وسائل کی وجہ سے کہ بھئی 2 ڈسٹرکٹ ہو جائیں تاکہ ایڈمنسٹریٹو ان کا کنٹرول جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا، تو ہم پھر سجاول میں چلے گئے۔ میں نے اپنی سیاست کی جو شروعات ہے وہ 93 کی الیکشن میں کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے میں الیکشن لڑا۔ الحمدللہ پھر میں نے 97 کا الیکشن لڑا، اور 2002 میں پھر میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا۔ 2007 میں جو ہے وہ پھر میں ایم پی اے، 2013 میں ایم پی اے بنا، 2018 میں، پھر 2024 کی الیکشن میں اللہ کی مہربانی، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو ہے وہ کانفیڈنس، اپنی پارٹی کی مہربانی، اور اس کی وجہ سے میں اپنے والدین کی دعاؤں اور اپنے حلقے کے لوگوں کی مہربانی، پارٹی کی مہربانی سے آج اس جگہ پہ میں ہوں۔ بہت زبردست سر، کیا بات ہے سر آپ کی۔ سر یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا فشریز اینڈ لائف اسٹاک، سر اس میں کافی ہرڈلز آتے ہوں گے، کافی مشکلات، ماہی گیروں کے مسئلے مسائل، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مسئلے مسائل آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر یہ جو منسٹری ہے اس کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ گاؤں دیہات والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسے لائف اسٹاک ہمارے کراچی میں بھی آج کل تو بہت لائف اسٹاک کا کام ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈلفا والوں کا ایک بڑا ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، پچھلے سال ہم نے ان کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ تو شہر کے لوگ بھی ابھی اس کاروبار میں آ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو لائف اسٹاک کا کام تھا وہ زمینداری اور دیہاتی لوگوں کا تھا۔ اس طرح سے فشریز کا کراچی میں ہمارا فش ہاربر ہے، فشریز کا کام ہوتا ہے لوکل بھی۔ الحمدللہ اب یہ چیز جو ہے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے یا باقی ملک کے جو بہت بڑے صنعت کار ہیں، جیسے ٹیکسٹائل میں الکرم والے تھے، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ اب وہاں پہ شرمپ فارمنگ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں فش کے یا شرمپ کے اس طرح فشریز کے طرف آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ لائف اسٹاک میں دیکھیں گے کہ جو عید قربانی کے لیے جانور اس کو لوگ تیار کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ کافی آ رہے ہیں۔ تو یہ بزنس یا یہ جو کاروبار تھا یا یہ جو منسٹری تھی وہ گاؤں دیہات سے نکل کر اب شہروں تک آ گئی۔ اب شہر کے لوگوں کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو مجھے ہے کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو لائف اسٹاک اور فشریز کا محکمہ ہے یا یہ جو کاروبار ہے وہ اب صرف گاؤں دیہات والے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کراچی کے پڑھے لکھے اور بزنس مین جو ہیں وہ بھی اب اس میں
جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. کیا بات ہے سر. اچھا سر، جو پہلے ٹھیکیداری نظام تھا، اب وہ آپ نے لائسنس وغیرہ اپنی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا یہ اس میں ہو رہا ہے. سر اس بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ پہلے فشریز پہ ٹھیکیداری سسٹم تھا اور جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوتے تھے وہ ٹھیکہ لیتے تھے اور پھر اپنے مرضی سے وہ ماہی گیروں کو چھوڑتے تھے تاکہ وہ جو ان کے پسندیدہ یا جو ان کے شیئر ان کے ساتھ جن کا ایک کمٹمنٹ کی ہوتی تھی وہ لوگ وہاں پہ ماہی گیری کرتے تھے. ہماری حکومت کا، ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان. تو ہماری پارٹی کے اس منشور کو آگے لیتے ہوئے ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمارے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب، یا ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ماہی گیر کو لائسنس دے دیں تاکہ چند لوگوں کے لیے یہ کام نہ ہو. یہ جتنے بھی ماہی گیر ہیں جو اس کام سے وابستہ ہیں وہ لائسنس لے لیں، اور لائسنس بھی بالکل نامینل سی ایک اس کی فیس رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ یہ ماہی گیر ہیں اور اس کو الو ہے. تو پھر ہم نے اس طرح سے یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ماہی گیر جو ہیں وہ لائسنس لیں گے، اور لائسنس پہ اب ان کو اختیار ہے کہ وہ جہاں پہ بھی سرکاری تالاب ہیں، جو ہماری واٹر ایریاز ہیں، وہاں پہ وہ فشنگ کر کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. کیا بات ہے سر. یہ بالکل کریڈٹ پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ماہی گیر، آپ کا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے اور اس کو کافی اچھے سے لے کے چل رہے ہیں. اچھا سر، لائف سٹاک کے حوالے سے یہ ویکسینیشن پہ چائنیز ان کے ساتھ آپ لوگوں کا کچھ معاہدہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے کچھ؟ اس بارے میں سر کیا کہیں گے؟ ہماری ایک یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے سیاہ کے نام سے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹاک اینیمل ہیلتھ سائنس. وہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ ہم جو ہیں وہ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں جو اینیملس میں چھوٹے یا بڑے جتنے بھی جانور ہیں موسٹلی ہم یہاں پر وہ بناتے ہیں. ایک ہے FMD جس کو فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری کافی جو مارکیٹ ہے یورپ کی یا باقی جو لوگ ہیں وہ جب تک فوٹ اینڈ ماؤتھ سے جانور کلیئر نہیں ہوتے تو وہ ان کا گوشت یا دودھ لینے میں پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ ویکسین ہمارے یہاں پروڈیوس نہیں ہوتی، وہ ہم یا تو ترکی سے امپورٹ کرتے ہیں یا رشیا سے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا نہیں ہے. تو ابھی ہم وہ چائنا کے ساتھ، ہمارا پریزیڈنٹ صاحب گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، تو وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. چائنا گورنمنٹ کی کمپنی ہے جو گورنمنٹ اون کمپنی ہے، ان لوگوں کی بھی تھی. وہ پھر یہاں پر آئے تھے، ہمارے ادارے ان لوگوں نے وزٹ کیے تھے. تو اب ہم ان کے ساتھ ایک JV بنانے جا رہے ہیں کہ وہ بلک میں یہاں پہ ان سے امپورٹ ہوگی اور پھر ہم یہاں اس کی پیکنگ کر کے تھوڑی سی، وہ تھوڑی نہیں بلکہ کافی سستی ہو جائے گی تاکہ ہماری جو کوریج ایریا ہے وہ بڑھ جائے گی. اگر ہم فرض کریں 2 لاکھ جانورز کو یا 5 لاکھ جانورز کی ہم FMD ویکسین کر رہے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 لاکھ جانوروں کو ہم کر پائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا قدم ہے. انشاءاللہ اگر یہ ہو گیا اور ہمارا سکسیزفل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل سر، کیوں نہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اوور آل پورے ملک نہیں اور کے علاوہ جو ہے اپنے صوبے اور ہر ایک نیچے طبقے ہر چیز کے بارے میں دیکھیں کیا مطلب زبردست انیشیٹو ہے. اچھا سر، ملک کی جہاں تک بات آتی ہے، ایران اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنگ بندی ہے تو اس میں پاکستان کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ اس کے یہ بینیفٹس ہیں کیا ہے؟ اور دوسرا سوال سر یہ کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ زیادہ ان کا وہ ہے رول ہے، ڈیفینیٹلی لوپ میں ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا اثر پڑ رہا ہے اس جنگ بندی کا؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت بڑی کوشش کی ہے سفارتی میدان پہ. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا. ہم اس رات اس طرح سے سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ایٹمی جنگ ہو جائے، جس طرح سے امریکہ کے اسٹیٹمنٹس اس کے پریزیڈنٹ کے آ رہے تھے، اور دوسری طرف سے ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر کنٹری ہے، ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رہے ہیں. امریکہ ایک دنیا کی بہت بڑی سپر پاور ہے، طاقت ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس سارے سیناریو میں
بہت بڑا رول رہا ہے. جی بالکل. فارن پالیسی پہ پوری دنیا نے جو ہمارے دوست ملک ہیں یا وہ ملک جو ہمارے دوست نہیں بھی ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی اس پوزیشن کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا اور اس میں ایک بیچ کا کردار ادا کر کے دونوں کو پاکستان میں بٹھایا اور ٹیبل ٹاکس ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ 45 سال کے بعد ان کو آمنے سامنے بیٹھنا اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی وہ ایک ایٹمی وار ہو رہی ہے اس پہ ان کو آ کے بٹھانا یہ بہت بڑا کام تھا. پاکستان نے وہ سر انجام دیا. ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا اور یہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بہتر سلوشن نکل آئے گا اور ہماری امید ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کرائسس میں آ گئی. بالکل. ہمارا ملک تو اپنی جگہ پہ لیکن پوری دنیا کی فیول پرائسز انرجی کی جتنی ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ انسرٹنٹی کا شکار ہے. تو امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ بہتر ہوگا. اور جس طرح سے پاکستان نے ان دونوں کنٹریز کو بٹھایا ان کی باتیں ہوئیں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پیکٹ ہے یہ جو فیصلہ ہوگا وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں ہوگا اور پاکستان اس میں سرخرو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی جی تو دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ مشورہ کر رہی ہوتی ہے, ہر وقت ان سے مل رہی ہوتی ہے اور ان کی گائیڈ لائنز پہ ہی یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا اور پاکستان کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ. بیکاز بالکل آپ نے صحیح کہا, ہیڈ آف دا فیملی جیسا گھر پہ ہوتے ہیں تو ہیڈ آف دا کنٹری ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی انہوں نے جو سوچ رکھی ہوئی ہے پاکستان کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب ہیں, ساتھ میں ہماری پاک فوج آصف منیر صاحب, یہ تمام ہمارے پاکستان کے لیے ایک عوام کے لیے سر دیکھیں یقیناً جہاں تک گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ہماری پارٹی ہے, ہمارے چیئرمین صاحب تھے اور وہاں پہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کا جو کردار ہے وہ دنیا سمجھتی ہے. دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ہماری گورنمنٹ نے جس طرح سے اس نے ان سب چیزوں کو سفارتی محاذ پہ اور کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی شاندار ہیں اور اس کو ہم سب پاکستان کی قوم اور پاکستان کی پوری عوام اور سب ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کیا بات, کیا خوبصورت بات کی سر آپ نے. اچھا سر, وزیر خارجہ جو ہیں اپنا وفاقی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول صاحب کو ہونا چاہیے تھا جیسے اسحاق ڈار صاحب سے سامنے اگر وہ یقیناً جو حالات آئے ہیں اس حالات میں اسحاق ڈار صاحب کا بہت اچھا رول رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ایک پارٹی کے ہیڈ ہے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس کی انٹرنیشنلی جو ریکگنائزیشن ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ ہوتے تو شاید اس سے بھی اور بہتر اس کا رول ہوتا جو آج پاکستان کا ہے اس سے اور بہتر. ڈیفینیٹلی, بالکل یہ بات تو ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کے بارے میں نارمل, کیونکہ لائٹ کویشچنس بیچ میں ہم کرتے رہیں گے کیونکہ سیاست ایک تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے. اور سر یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ شادی آپ کی خیر سے ہوئی, بچے کیا کرتے ہیں, فیملی کیسے چل رہی ہے, مطلب اتنی مصروفیات آپ کی ماشاءاللہ ہے. تو الحمدللہ میرے بیٹے جو ہیں, ایک بیٹا میرے جو ہے وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور 3 میرے جو بچے ہیں کراچی گرامر میں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ زندگی کا سفر گزر رہا ہے الحمدللہ. سر کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, کیونکہ آپ تو فشریز اینڈ لائف اسٹاک کے منسٹر ہیں تو آپ کے پاس تو بہت اچھے اچھے طعام آتے ہوں گے کھانے میں. کھانے میں جو اچھا مل جائے وہ کھا لیتے ہیں. مطلب یعنی کہ سادہ کھاتے ہیں؟ مطلب میں کھانے کے معاملے میں لوکل مل جائے, کانٹیننٹل مل جائے, فاسٹ فوڈ کو میں پسند نہیں کرتا. باقی جو چیزیں ہیں وہ چائنیز ہو, تھائی ہو, کانٹیننٹل ہو, پاکستانی ہو. اچھا ڈرائیو کرتے ہیں کبھی, خود ڈرائیو کرتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ؟ پہلے کرتا تھا, ابھی بہت ہی کم, بہت کم کرتے ہیں. اگر کوئی دوست آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح سے اگر کوئی ہو تو کر لیتے ہیں لیکن بہت ہی کم. اچھا سر, آپ کا جو تک ہے علی حسن زرداری صاحب کا تک بھی ساتھ ہی ہے تقریباً, تو علی حسن زرداری صاحب کو
کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں, بہت سچ اے نائس پرسن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں علی احسن زرداری صاحب کا اور ہمارا حلقہ بالکل ساتھ ساتھ ملتے ہیں, اور علی احسن صاحب نے جو ڈیولپمنٹ کرائی ہے اپنے حلقے میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کی تاریخ میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے جو زرداری صاحب نے کرائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو اس کو ووٹ دیا ہے اس نے اس کا حق ادا کیا. حق ادا کیا, صحیح. اچھا سر, کچھ موسیقی سنتے نہیں؟ موسیقی روحی سن لیتے ہیں. ہاں ہلکی پھلکی موسیقی تو سنتے ہیں. ہاں بالکل سن لیتا ہوں. کون فیوریٹ ہے آپ کا؟ ہر اچھا فنکار میرا فیوریٹ ہے. اچھا, تو مطلب یعنی کہ عابدہ پروین, نصرت فتح علی خان, منظور علی خان, صنم اور سارے. کیا بات ہے سر. اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. باتیں بہت ہیں, سوالات بہت ہیں, وقت کی کمی بھی ہے, اور ہم نے سر کو جو ہے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے. کیا کریں سر؟ اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ فنکشنل لیگ کی ہم بات کرتے ہیں, فنکشنل لیگ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے سندھ میں. دیکھیں سیاست میں نے کبھی ان کو اتنا ایکٹیو دیکھا نہیں ہے. فنکشنل لیگ کو اس طرح سے نہیں ہے, اب زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے. نہیں اس طرح سے نہیں ہے. پیر صاحب پگارو کی جماعت ہے, اور پیر صاحب پگارو کی بالکل ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. پولیٹیکلی لوگ ہیں, ضرور نکلیں گے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو 18 سال ہو گئے, اب بیٹھ کر وہ بھی تھک گئے ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ان کی ہو, اور یہ ان کا حق ہے. سر آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں ہر الیکشن میں, اگر آپ 2008 کے الیکشن دیکھ لیں, اس کے بعد ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو سیٹس کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم, اور یہ سندھ کے لوگوں کی شہید بی بی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور وہ ان کا جو خاندان ہے اس کے حساب سے وہ ماشاءاللہ بہت اپنے مشن اور ویژن کو بہت طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر ان کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے, آپ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھے سے. میں ایک عرض کروں, دیکھیں جو بھٹو صاحب کی قربانیاں ہیں, جی شہید بی بی کی جو قربانیاں, دیکھیں آج اگر ہم اپنے آپ کو سیف اور سیکور ایک کنٹری سمجھتے ہیں, تو اس میں اللہ کی ذات کے بعد مسلح افواج, پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. اگر آج آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو شاید آپ آج اتنے سیکور ملک نہیں ہوتے. جو آپ ہندوستان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ لڑائی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں, آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں, تو اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. اور اس نے کہا تھا کہ ہم گاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, اور اس کی کمٹمنٹ پہ ہم ایٹمی طاقت بنے. آج جب ہم ایٹمی طاقت ہیں تو پھر دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور ہمارے ساتھ اگر کسی نے کیا تو ہم بھی وہ پاور رہتے ہیں جو باقی کسی کے پاس اگر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی قوم کے اوپر بھٹو صاحب کا بہت بڑا قرض ہے, اور یہ قرض ہم بلاول بھٹو صاحب کو ملک کا وزیر اعظم کر کے ہی اتار سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. آصفہ بھٹو صاحبہ کا کیا آپ کو فیوچر سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں مطلب بے نظیر صاحبہ کی بیٹی ہے, اکثر بے نظیر ہے, وہ تو زرداری صاحب کی وہ اکثر بے نظیر ہے, اور حقیقت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تقریریں سنتے ہیں تو ہمیں تو ایک نظر سے ہم اس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سمجھتے ہیں. تو وہ اکثر بے نظیر ہیں, اور بے نظیر کی بیٹی بے نظیر. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, جہاں تک ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, بہت سارے جیلیسی فیکٹر بھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں اپنے, کافی دشمن بھی ہوتے ہیں. مخالفین سے کیسے آپ ہوتے ہیں؟ دیکھیں مخالفین بھی ہوں گے, کافی ساری جیلس ہونا چاہیے, ہوتے ہیں, ہونا چاہیے. اور
ہم ان کے لیے کوئی وکٹمائزیشن نہیں کرتے, کوئی چیز نہیں کرتے. ہم ان کو ڈیولپمنٹ اور ڈلیور کے ساتھ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے. آپ دیکھیں اب شاہراہ بھٹو ہے, کراچی میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انٹیریئر سندھ میں جتنے ہائی ویز کا نیٹ ورک بن رہا ہے. اب ہمارے چیئرمین صاحب کا ہے کہ ہم لوگوں کو صاف پانی دیں. ایجوکیشن میں ہمارے ہاں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو جابس ملی ہے, ٹوٹل میرٹ پہ ہوئی ہیں. ایک بھی بندہ آپ کے میڈیا کے دوست, ہمارے مخالفین بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی اس میں کوئی رشوت ہوئی ہے, اس میں کوئی سفارش ہوئی ہے. تو دیکھیں ہم میرٹ پہ کام کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں. سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت بڑے باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کون کام کرتا ہے, کون باتیں کرتا ہے. تو وہ باتوں والوں کے پیچھے نہیں جاتے, کام والوں کے پیچھے جاتے. بالکل صحیح صاحب. اچھا سر, پی ٹی آئی کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو, عمران خان کا؟ شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. اب وہ بیچارہ بہت بڑے کرائسس میں, اب اس پہ کیا بات کی جائے. تو بالکل, انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں نے لوٹا غیروں میں کان, ان کے اپنے ہی جو تھے وہ نہیں, اپنے نہیں. جب خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ہمارے دوست ہم بیٹھے تھے تو کہ بھئی یہ کیا کرے گا. تو میں نے ان دوستوں کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, صرف جو ان کے پولیٹیکل مخالف ہیں ان کو جیل میں ڈالے گا, باقی کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس نے وہی کام کیا جو وہ کر سکتا تھا. انہوں نے اپنے مخالفین کو ضرور جیل میں ڈالا, ہمارے زرداری صاحب کو, ہماری بہن ادی فریال تالپور صاحبہ کو, یا پھر پی ایم ایل اے این کی قیادت کو. تو اس نے لوگوں کو جیل میں ضرور ڈالا لیکن کر کچھ نہیں سکا. اس نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹیز بناؤں گا, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز بناؤں گا, یہ کروں گا. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس کے پارٹی کے لوگوں سے اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی عمران خان نے, وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ان سے 12 سال سے ان کے پاس حکومت ہے, ان لوگوں نے کیا کیا خیبر پختونخوا کے؟ کوئی حالات بدلے ہیں؟ کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا ہے؟ فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ تھی, کون سا اس نے اچھا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. باتیں کی اور باتیں کرتے رہے. ابھی بھی ان کی باتیں ہیں, سوشل میڈیا ہے, چلو ٹھیک ہے, ایک ہے, لیکن آن گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کیا بھی نہیں ہے, کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. بس سر یہی بات ہے. سر میں کچھ ون ورڈ جو ہے وہ آپ بتاتے جائیے گا. ادی فریال صاحبہ, دیکھیں ادی فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ گراؤنڈ پہ بالکل جس طرح سے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور ہر ایک ورکر کی, ہمارے لیے دیکھیں نا ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, وہ نیشنل لیڈر ہے, وہ پورے ملک میں ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, ہو جاتے ہیں. تو ادی فریال تالپور صاحبہ جتنے سندھ کے معاملات, باقی بھی کشمیر کے, گلگت بلتستان کے بھی دیکھتی ہیں, لیکن سندھ کے ہر ورکر کی آواز ہے, ہر ورکر کی وہاں پہ پہنچ ہے, ہر ورکر وہاں پہنچتا ہے قیادت کے پاس, ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر. تو وہ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے خاص طور پہ آرگنائزیشن کے معاملات پہ, باقی چیزوں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا اس میں رول ہے, کنٹریبیوشن. بے نظیر بھٹو صاحبہ, بی بی تو تھی بے نظیر. اب بے نظیر پہ کیا آدمی, دیکھیں میں, آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ان سے؟ بہت سارے مرتبہ, اور بے نظیر صاحبہ سے ہم جب بھی ملتے تھے تو بی بی ہمیں بالکل اس سے ایک اپنا آپ ہوتی تھی اور پوچھتی تھی کہ آپ کی فیملی کیسے ہے, آپ کی کاروبار کیسے ہیں. اگر ہم زمینداری سے تعلق رکھتے تھے تو زمینداری, آپ کے ڈسٹرکٹ ٹھٹا ڈسٹرکٹ ہوتا تھا تو آپ کے ڈسٹرکٹ کے کیا حالات ہیں, وہاں پہ کیسے ہیں. تو دیکھیں بے نظیر تو جیسا نام تھا ایسی بے نظیر. بے نظیر صاحبہ. آصف علی زرداری صاحب, دیکھیں زرداری صاحب مرد حر, اور اس بندے میں جو برداشت ہے, اس نے اپنے مخالفین نے, جو اس کے دوست تھے پھر اس کے مخالف بنے, ان لوگوں نے جو اس کے لیے زبان استعمال کی, ان لوگوں نے میڈیا میں, باقی جگہوں پہ, لیکن اس بندے کی شرافت, اس بندے کا صبر, اور پھر اس نے, حقیقت ہے ہم پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں, ہمارا سر جو ہے وہ زرداری صاحب کی وجہ سے اوپر ہے. ہماری چیئرمین شاہد ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ, لیکن زرداری صاحب نے بھی جس طرح سے جیل کی صحبتیں برداشت کی. ہمیں یہ کہ ہماری جو قیادت ہے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے کمرے میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے بیڈ نہیں ملا, اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس نے ہمت کے ساتھ اپنی حکومت بھی ہمت کے ساتھ کی, اور اس نے اپوزیشن بھی ہمت کے ساتھ برداشت کی. تو زرداری صاحب کا اگر آپ دوسرا نام ہمت رکھیں تو وہ بہت ہمت والا آدمی, برداشت کرنے والا آدمی, صبر کرنے والا, اور دوستوں کا دوست.
کیا بات ہے سر, مطلب آپ نے بہت بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں, کیا بات سر. اچھا آصف منیر صاحب, جنرل آصف منیر صاحب, دیکھیں جنرل آصف منیر صاحب نے فوجی محاذ پہ, دیکھیں پولیٹیشین تو نہیں ہے لیکن ایک فوجی ہے, کمانڈ کر رہا ہے مسلح افواج کی, اب تینوں مسلح افواج کے وہ ہیڈ ہے, تو اس نے جس طرح سے ہندوستان سے فیس کیا اور ہندوستان کو جس طرح سے اس نے جواب دیا جنگ میں, آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی اکانومی کتنی بڑی ہے, اس کی فوج کی تعداد کتنی بڑی ہے, لیکن پاکستان نے جس طرح سے اس کو جواب دیا, ابھی کے جو حالات ہے اس میں جو ان کا رول ہے وہ بہت قابل تعریف. بالکل سر. اچھا ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب بہت کام کرتے ہیں سندھ میں, بہت پیپلز پارٹی اور سندھ میں ان کی بہت ورکنگ ہے, تو مراد علی شاہ صاحب کے لیے دیکھیں مراد علی شاہ صاحب, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں سائیں عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ ایم پی اے تھا, سائیں چیف منسٹر تھے 93 میں, ان کے ساتھ بھی ہم نے ایز اے ایم پی اے کام کیا. مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں یہ دوسری مرتبہ اس کی کیبنٹ میں منسٹر ہوں. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب مین آف کمٹمنٹ ہیں, وہ کمٹمنٹ والا بندہ ہے اور وہ کام کرنا جانتا ہے, کام کرنا اس کو آتا ہے, کام کس طرح سے ہوتا ہے, اور جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال ہے. کیا بات ہے سر. اچھا سر مریم نواز صاحبہ, دیکھیں اس کی اپنی پارٹی ہے, وہ اپنی پارٹی میں اپنی جگہ پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے. اس کو ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی فیملی کا فرد, اس کا چاچا اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وفاقی گورنمنٹ اس کے پاس ہے, ظاہر ہے اس کو جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہمیں نہیں. ایم کیو ایم کیا لگتا ہے, ان کا کیا فیوچر ہے, ایم کیو ایم کیا آگے بڑھے گی, ان میں دھڑا بندی لڑائیاں جھگڑے اتنا. ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو بیہیو کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی. وہ پھر اپنے اس میں مذہبی زبان کے حساب سے, یا وہ اگر لوگوں کو لڑا کر پالیٹکس کرنے کے اگر چکر میں ہوگی, لسانیت پہ اگر جائے گی, تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اب یہ چیز افورڈ نہیں کرتا. ہمیں ملک کی بات کرنی چاہیے, اپنے صوبوں کی بات کرنی چاہیے, اپنے علاقے کی کرنی چاہیے. پاکستانی ایک قوم ہے, اگر ہم اس میں اردو سندھی, اردو پنجابی, بلوچی, پشتو, پٹھان اس میں جائیں گے تو یہ مناسب نہیں رہے گا. تو لسانیت کو چھوڑ کر اگر وہ پالیٹکس کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. سر آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو لاسٹ میسج لوں گی, اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کی کوئی پسندیدہ کوئی نظم ہو یا کوئی ایسا کچھ بھی, کوئی سنا دیں, کوئی شعر سنا دیں, کوئی غزل سنا دیں, کوئی گانا سنا دیں, کوئی نظم سنا دیں. اٹس اپ ٹو یو. اب دیکھیں لطیف سائیں کا ایک شعر ہے, جی. سائیں صدائیں کرے متھے سند سکار, دوست مٹھا دلدار عالم سبا بات کر. سر جو اردو سننے والے ان کو ذرا اردو بتا دیں. وہ سائیں صدائیں وہ اللہ سائی سے کہتا ہے کہ سب کے اوپر کرم کریں, خصوصاً سندھ پہ. اچھا سر لاسٹ سوال یہ ہے کہ جو آپ کے حلقے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو ویورز آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بھی اور اوور آل پورے سندھ کے, پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, آپ کوئی میسج اپنا دینا چاہیں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کا مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخاب کیا, پیپلز پارٹی کو مدد کی, ہمیں الیکٹ کیا, اس منزل پہ پہنچایا. ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, میں ان سب کو کہوں گا کہ ہم اپنے ملک کے لیے اس کے لیے کام کریں, اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کی خدمت کریں. انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم ہے تو ہم سب کا ہے. بالکل. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. محمد علی ملکانی صاحب نے, جو کہ منسٹر ہیں فشریز اینڈ لائف اسٹاک کے, انہوں نے اپنے بہت ہی بزی شیڈیول میں سے انہوں نے ہمیں ٹائم نکال کر دیا. تھینک یو اگین سر. تھینک یو, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ آئی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہم سے انٹرویو کیا اور یہ بات چیت ہوئی. نہ سر, اواں ماشاء اللہ الہی سٹھا مانو آیو. ویسے بھی ملکانی صاحب جو ہے بہت ہی ایک اعلیٰ اخلاق اور بہت ہی زبردست ان کی پرسنالٹی ہے. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ستارے کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک سرور جبین کو دیجیے اجازت.